السلام علیکم دوستو، علم ٹی وی پر خوش آمدید۔ آج تاریخ اسلام سیریز کی قسط نمبر 2 ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے اسلام سے پہلے عرب کی دنیا کی بات کی تھی۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ عرب معاشرہ کیسا تھا، جہاں عورتوں، غلاموں اور کمزوروں کے لیے جینا صرف ایک جرم تھا اور انصاف صرف طاقتور کے ہاتھ میں تھا، اور انسانیت گم ہو چکی تھی۔ لیکن اسی اندھیرے میں ایک ایسی روشنی نے جنم لیا جس نے پوری انسانیت کو جگا دیا۔ وہ روشنی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ یہ وہی سال تھا جس سال یمن کے ایک عیسائی بادشاہ ابراہہ نے خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کے ذریعے حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں اسی واقعہ کا ذکر ہے۔ جب ابراہہ کا لشکر خانہ کعبہ کے قریب پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل نامی پرندے بھیجے، جنہوں نے ان پر کنکریاں برسا دی، اور ابراہہ کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی سال ایران کے ایک مندر میں جو آگ صدیوں سے جل رہی تھی اچانک بجھ گئی۔ آسمان پر غیر معمولی روشنیاں دکھائی دینے لگی، اور اسی رات مکہ میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ایک معزز قبیلے بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ ماہ قبل آپ کے والد حضرت عبداللہ وفات پا گئے۔ اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ نومولود بچوں کو شہر سے دور دیہاتی عورتیں دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتی تھیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دیہاتی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ دودھ پلانے کے لیے دیہات میں لے گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کے گھر میں برکتوں کی بارش ہو گئی، خشک زمین ہری بھری ہو گئی، ان کے مویشی خوب دودھ دینے لگے، ان کے رزق میں بے حساب برکت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن باقی بچوں کے بچپن سے بہت الگ تھا۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال کے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے داؤد کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے۔ 2 فرشتے آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اس میں سے دل نکالا، اور دل میں سے کالے داغ نکال کے پھینک دیے، اور دل کو آب زمزم سے دھو دیا، اور دل کو واپس رکھ کے سینہ بند کر دیا، اور کوئی نشانی بھی نہ رہی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو اس واقعہ کا پتہ چلا تو آپ گھبرا گئیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ مکہ میں حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مکہ آ گئے، جہاں سے ان کا نیا سفر شروع ہونا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال تھی، اس وقت آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے شروع کر دی۔ حضرت عبد المطلب آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، وہ ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، لیکن پرورش کا یہ سلسلہ بھی صرف 2 سال چلا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے تھے، اس وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش شروع کی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بچوں سے بڑھ کر پیار کیا کرتے تھے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے باوجداد کی طرح تجارت کا پیشہ اختیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر کرنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام جا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا بڑے فاصلے کا سفر تھا، اور اس سفر میں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ جس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، اسی راستے میں ایک راہب رہا کرتا تھا۔ اس راہب نے دیکھا کہ اس قافلے میں ایک نورانی بچہ ہے جس کے اوپر بادل کا سایہ ہے۔ اس نے حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس پر راہب نے کہا، میرے علم کے مطابق اس کا باپ وفات پا چکا ہے۔ اس پر حضرت ابو طالب نے راہب کو سچ بتا دیا۔ راہب نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ، ورنہ یہود اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے فوراً وہ قافلہ چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ آ گئے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی بھی ویسے ہی پاکیزہ تھی جیسے آپ کا بچپن پاکیزہ تھا۔ اس وقت عرب کے نوجوان شراب، جوا اور بہت سی اخلاقی برائیوں کا شکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی گناہ کے قریب جانا بھی گوارا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے عرب کے لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ تاجر، مسافر، حتیٰ کہ دشمن بھی اپنی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت میں بھی بے ایمانی نہیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس دور میں عرب کے لوگ تجارت میں بہت زیادہ ہیرا پھیری کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ایمانداری سے تجارت کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور جوانی کی بات کی۔ تو اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی اور نبوت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری سیریز کی اگلی قسط ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔